10 برس بعد بھی سانحہ APS کا غم اور زخم تازہ. شہید نونہالوں کی برسی پر ورثہ غم سے نیڈھال. 16 دسمبر 2014 کو کالعدم TTP کے دہشت گردوں نے درسگاہ میں خون کی ہولی کھیلی. سفاق دہشت گردوں نے آرمی پبلک سکول کے معصوم بچوں کو بربریت کا نشانہ بنایا. سانحے میں 132 طلبہ اور عملے کے 17 افراد شہید ہوئے. ماسٹر مائنڈ سمیت بدترین سانحے میں ملوث تمام دہشت گردوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا گیا. 10 سال بعد بھی ننھے شہیدوں کی یادیں دلوں سے محو نہ ہو سکیں. معصوم اور بے گناہ طالب علموں اور اساتذہ کی قربانیوں کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا. 16 دسمبر کے دن نے قوم پر انمٹ نقوش چھوڑے. صدر مملکت اور وزیر اعظم کے پیغامات. صدر آصف زرداری نے اپنے پیغام میں کہا، معصوم بچوں پر حملہ گھناؤنا اور انسانیت سوز جرم ہے. اپنے بچوں، فورسز اور شہریوں کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف بولے، سانحہ APS کی یاد ایک دہائی سے ہمارے دلوں کو مضطرب کر رہی ہے. پوری قوم بزدل دہشت گردوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، یہ دن ہمارے عزم کا نشان بن چکا ہے. ہم دہشت گردی کے خلاف لڑتے رہیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بولے، قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ثابت قدم رہے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی سانحہ APS کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے اپنے پیغام میں کہا، دہشت گردی کا عفریت پھر سر اٹھا رہا ہے. دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کرنا ہوگا. پاکستان سٹاک ایکسچینج ریکارڈ مشینیں توڑنے پر تل گیا. کاروبار کے آغاز پر 100 انڈیکس میں 1482 پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس کی 1,15,000 کی نفسیاتی حد بحال ہو گئی. کئی کمپنیز کے شیئرز کی قدر بڑھ گئی. مارکیٹ میں سرمایہ کار دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹنے لگے. دوسری طرف مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا. آئندہ 2 ماہ کے لیے نئی مانیٹری پالیسی جاری کی جائے گی. معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ شرح سود میں 200 سے 250 بیسس پوائنٹ کمی متوقع. کراچی چیمبر آف صنعت کار نے پالیسی ریٹ میں 400 بیسس پوائنٹ کمی کا مطالبہ کر رکھا ہے. حکومت نے ڈیزل سستا کر دیا جبکہ پیٹرول کی قیمت برقرار. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 5 پیسے کمی. پیٹرول کی گزشتہ قیمت 252 روپے 10 پیسے برقرار. لائٹ ڈیزل اور مٹی کے تیل کے دام بھی گر گئے. مٹی کا تیل 3 روپے 32 پیسے، لائٹ ڈیزل 2 روپے 78 پیسے سستا. نوٹیفیکیشن جاری. چیمپئنز ٹرافی پر چھائے بے یقینی کے کالے بادل چھٹ گئے. ایونٹ شیڈیول کا اعلان، آئندہ 24 گھنٹوں میں کیے جانے کا امکان. پاکستان اور بھارت کے درمیان معاملات طے پانے پر پیش رفت. ذرائع کے مطابق PCB کچھ دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ معاہدے پر دستخط کرنا چاہتا ہے. بھارت نے ایک کے سوا باقی تمام شرائط مان لی ہیں. بھارتی بورڈ کا T20 ورلڈ کپ 2026 کا فائنل بھارت میں کرانے پر اصرار. PCB نے بھارت کے میچ سری لنکا میں کرانے اور متبادل آپشن کے طور پر پاک بھارت میچ کولمبو میں کرانے کی تجویز دی ہے. سری لنکا سے اگر اچھی آفر ملتی ہے تو میچز وہاں ہوں گے. ملک بھر میں پولیو مہم کا آج سے آغاز. وزیر اعظم کے والدین سے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی اپیل. شہباز شریف نے سامنے آنے والے 60 پولیو کیسز کو بڑا چیلنج قرار دے دیا. اسلام آباد میں انسداد پولیو مہم کے آغاز کی تقریب سے خطاب میں کہا، پولیو کو ملک کی سرحدوں سے نکال کر دم لیں گے. صوبوں کے ساتھ مل کر ملک سے موذی مرض کا خاتمہ کیا جائے گا. بل گیٹس فاؤنڈیشن اور WHO کا تعاون قابل ستائش ہے. ادھر محکمہ داخلہ بلوچستان کی درخواست پر پولیو مہم 1 روز کے لیے مؤخر. صوبے بھر میں پولیو مہم اب کل سے شروع ہوگی. پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے پرعزم ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے صوبے میں پولیو مہم کا افتتاح کر دیا. تقریب سے خطاب میں کہا، سال 2024 کی انسداد پولیو کی یہ آخری مہم ہے. صوبے بھر میں 1 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے. والدین سے درخواست ہے اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں. پولیو ورکرز کی سیکیورٹی پر 15,000 سے زائد اہلکار تعینات. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی دورہ چین سے وطن واپسی. وزیر اعلیٰ پنجاب کو ایئرپورٹ پر ڈائریکٹر فارن افیئرز مس ہیلن اور دیگر اعلیٰ حکام نے رخصت کیا.
مریم نواز نے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی دعوت پر چین کا 8 روزہ دورہ کیا۔ دورے کے دوران وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کاوشیں رنگ لانے لگیں۔ پنجاب سرمایہ کاری کانفرنس میں چینی کمپنیز کے ساتھ آئی ٹی، ماحولیات اور گرین انرجی کے اہم معاہدے۔ گوبھی پارٹنرز کا پنجاب میں $50 ملین کے سرمایہ کاری فنڈ کے قیام کا اعلان۔ چینی کمپنی سولر اینڈ پلس اور حکومت پنجاب کے درمیان سولر ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے MOU پر بھی دستخط۔ گورنر سندھ کامران جسوری سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما عامر خان کی ملاقات۔ ملکی مجموعی صورتحال سمیت دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عامر خان نے کہا گورنر انیشیٹو کے تحت جاری منصوبے قابل تحسین ہیں۔ ادھر میڈیا سے گفتگو میں متحدہ رہنما خواجہ اظہار الحسن بولے گورنر سندھ بدلنے کا سوچنے والا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہم ہمیشہ جمہوریت کے راستے سے حکومت میں آتے ہیں، معاہدے پورے نہ کیے تو حکومت میں رہنے کا کیا فائدہ۔ مذاکرات کے لیے کمیٹیاں بننا اچھی بات ہے، لیکن ان میں سے کچھ نہیں نکلے گا۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو، بولے اگر مذاکرات سے کچھ نہ نکلا تو پھر جوڈو، کراٹے اور بینکاک کے شعلے ہیں۔ بانی PTI سے لمبی ملاقات ہوئی، باہر آ کر میں نے کہا شارٹ ہی رکھوں تو بہتر ہے۔ بانی چیئرمین نے کہا میں اور آپ ایک ہیں اور ہمارا مقصد 11 ہے جو بہتری کا نمبر ہے۔ پہلے ہی کہا تھا 30 دسمبر تک عدم استحکام ہوگا۔ کراچی کے بڑے حصے کو پانی کے بحران کا سامنا۔ یونیورسٹی روڈ پر 84 انچ قطر کی پائپ لائن مرمتی کام کے لیے بند کر دی گئی۔ MT واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے کہ ریڈ لائن کے تعمیراتی کام کے دوران پائپ لائن کو نقصان پہنچایا گیا۔ مرمتی کام مجموعی طور پر 72 گھنٹوں تک جاری رہے گا۔ بدھ کی شام تک شہر میں پانی کی فراہمی بحال ہوگی۔ مرمتی کام کے باعث شہر کو یومیہ 250 MTD پانی کی کمی کا سامنا۔ کراچی کے بڑے حصے کو پانی کی فراہمی بند رہے گی۔ کورنگھی، لانڈھی، شاہ فیصل کالونی، ملیر، گلستان جوہر متاثرہ علاقوں میں شامل۔ اولڈ سٹی ایریا، طارق روڈ، لیاری، لیاقت آباد، PIB کالونی میں بھی پانی کی فراہمی متاثر ہوگی۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، سیالکوٹ اور گجرات میں آج تمام سکولز اور کالجز میں چھٹی۔ راولپنڈی کے تعلیمی اداروں میں آج ہونے والے امتحانات بھی ملتوی۔ پنجاب یونیورسٹی کے 16، 17، 18 دسمبر کو ہونے والے تمام امتحانات بھی ملتوی۔ ترجمان جامعہ پنجاب کا کہنا ہے کہ امتحانات کے نئے شیڈیول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ ادھر موسم سرما کے لیے پنجاب کے سکولز میں ڈریس کوڈ کی بھی رعایت۔ طلبہ 28 فروری تک کوئی بھی سویٹر، کوٹ، جیکٹ، ٹوپی یا موزے پہن سکتے ہیں۔ یونیفارم اور مخصوص رنگ کے گرم کپڑے پہننے کی پابندی عارضی طور پر ختم ہے۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ کی رفتار سست کیوں ہے؟ قومی اسمبلی میں آج توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا جائے گا۔ وزیر مملکت برائے IT شیزہ فاطمہ خواجہ ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2024 پیش کریں گی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا۔ 10 نکاتی ایجنڈا جاری۔ سینٹ کا اجلاس بھی آج 4 بجے شیڈیول۔ 32 نکاتی ایجنڈا جاری۔ ایوان بالا میں 26 نومبر کے واقعے پر بحث جاری رہے گی۔ ارکان سینٹ کی طرف سے مختلف بل پیش کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بیرون ممالک 2 نئے سفراء کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ PM سیکریٹریٹ ذرائع کے مطابق مرغوب سلیم بٹ سوئٹزرلینڈ میں پاکستان کے نئے سفیر ہوں گے۔ عامر شوکت کو مصر میں سفیر تعینات کرنے کی منظوری دی گئی۔ ممتاز زہرا بلوچ فرانس میں پاکستان کی نئی سفیر ہوں گی۔ ممتاز زہرا بلوچ کی تعیناتی کی منظوری اگست میں دی گئی تھی۔